ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ کل جو بات چل رہی تھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا۔ اس فتح مکہ کے حوالے سے میں نے چند باتیں آپ سے عرض کی تھیں۔ وہ 8 ہجری تک کے جو واقعات ہیں وہ مختصراً ہمارے سامنے آ گئے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا بغیر کسی لڑائی کے، یا آپ کے سامنے سارے واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تشریف لائے تھے، کس طریق پر 3 اطراف سے اندر داخل ہوئے تھے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کیا اعلان فرمایا تھا، یہ ساری چیزیں تفصیل سے کل ہمارے سامنے آ گئی۔ فتح مکہ جب ہو گیا الحمدللہ، تو عرب کے خطے میں یہود سے تو پہلے ہی آپ کے علم میں ہے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنی قینقاع، سب سے تقریباً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چھٹکارا مل گیا تھا۔ قریش مکہ بدترین دشمن تھے، شروع سے ان کی دشمنیاں چل رہی تھیں، بالآخر فتح مکہ میں آ کر اس طرف سے بھی ایک طرح سے امن و امان ہو گیا۔ اب بنیادی طور پر 2 بڑے قبیلے رہ گئے تھے، قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف۔ اگر آپ نے واقعہ یاد ہو، طائف کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، غزوہ طائف اب یہ اس کا موقع آ رہا ہے۔ وہ جو تھا سفر طائف تھا، ہجرت سے پہلے، ایک صاحب بلکہ پوچھ بھی رہا تھا، وہ سفر طائف ہے۔ اس طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے تو قبیلہ بنو ثقیف، حوازن، یہ بنو ثقیف خاص طور پر وہاں پر یہ قبیلہ موجود تھا، اور ساری انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی ظلم و زیادتی کی وہ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ قبیلہ حوازن ان میں بہت مشہور قبیلہ تھا، بڑا جنگجو قبیلہ بھی تھا، اور تیر انداز ان کے بہت زیادہ مشہور تھے۔ یہ بھی وہیں طائف اور اوطاس، اس کو غزوہ طائف بھی کہتے ہیں، غزوہ اوطاف بھی کہتے ہیں، دونوں نام ہیں اس کے۔ غزوہ حنین بھی اسی کا ہے، غزوہ طائف تھوڑا بعد ہوا۔ تو یہ قبیلہ حوازن والوں کو اندازہ ہوا کہ اب یہ مسلمان تو پورے خطے کے اندر، عرب کے اندر الحمدللہ ان کا ہولڈ ہوتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے تو الحمدللہ نہیں کہا ہوگا۔ جب الحمدللہ مسلمانوں کے یہاں پر ہولڈ ہو گیا، انہیں اب فکر ہوئی کہ اس سے پہلے کہ مسلمان ہماری طرف پیش رفت کریں، چونکہ مکے میں قریبی آئے ہوئے ہیں، اس سے پہلے ہم ان کی طرف جاتے ہیں۔ انہوں نے پلاننگ کی، اور پلاننگ کر کے بہت بڑا لشکر ایک تیار کیا۔ میں نے عرض کیا تیر انداز بہت مشہور تھے۔ مالک بن عوف نامی شخص تھا جو ان کا سردار، بعد میں اللہ کی توفیق سے وہ بھی ایمان لے آیا۔ انہوں نے لشکر تیار کیا، تقریباً 20,000 کے قریب لشکر تیار، تیر انداز بہت مشہور تھے ان کے۔ اور انہوں نے درید نامی ایک شخص تھا، بہت ضعیف، 100 سال سے زائد عمر تھی، وہ جنگی اور اس معاملات کا بہت تجربہ رکھتا تھا۔ اس درید نامی بوڑھے کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا، اور بعض کہتے ہیں اس کی بینائی بھی ختم ہو چکی تھی، بہرحال جو بھی صورت، اس کو اس لیے رکھا تھا کہ ہم اس سے قدم قدم پر مشورہ لیں گے لڑائی میں۔ جنگجو آدمی تھا اور واقعتاً بہت تجربہ کار بہادر تھا۔ اس درید کو انہوں نے سامنے رکھا، مالک بن عوف اور سارے۔ مالک بن عوف نے ایک پلاننگ یہ کی اپنی سوچ کے مطابق۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم جب مکے کی طرف جا رہے ہیں، اب ان سے مقابلے کے لیے جو بھی ہے، انہوں نے پلاننگ کے اندر اپنے اہل و عیال، عورتوں کو، بچوں کو، حتیٰ کہ ساز و سامان، جو قیمتی ساز و سامان ہو سکتا تھا، یہ زیورات وغیرہ جو موویبل ہے، تو اس کو انہوں نے سارا سامان بھی ساتھ لے کے اور روانہ ہو گئے، 20,000 لشکر لے کے۔ راستے میں ایک جب ٹھہرے تو وہ درید نامی شخص ساتھ تھا، میں نے آپ سے عرض کیا۔ اس نے پوچھا کون سی جگہ ہے، جگہ کا نام بتلایا گیا۔ اس نے کہا یہ جگہ بڑی مفید ہے، یہیں ٹھہر جاؤ۔ اب جب وہاں ٹھہرے تو اس کو آوازیں آئیں، کچھ بچوں کے رونے کی اور عورتوں کی، ظاہر پورا قافلہ تھا ساتھ۔ اس نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں، اس کو نہیں پتا تھا۔ تو بتلایا گیا کہ جی ہمارا جو سردار ہے مالک بن عوف، اس کی یہ پلاننگ تھی کہ عورتوں بچوں کو ساتھ رکھیں گے تاکہ کوئی بھاگے گا نہیں۔ بظاہر سوچ بڑی زبردست تھی اس کی، جنگجو اعتبار سے، کہ عورتوں کی وجہ سے مال و دولت بھی ساتھ ہے، انہی کی خاطر بھاگتے ہیں۔ جب آل و اولاد ساتھ ہوگی تو بھاگ کے کہاں جائے گا، بلکہ ان کی خاطر جان قربان کرے گا، مرتے دم تک یہیں رہیں گے۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ اس پر درید نامی جو شخص تھا، اس نے بہت افسوس کیا، اور اس نے سختی سے منع کیا، اگر میرا مشورہ مانتے ہو تو عورتوں کو، بچوں کو اور ساز و سامان کو واپس بھیج۔ اس لیے کہ 2 ہی صورتیں ہیں،
یا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے یا خدا نخواستہ ناکام ہو گے. اگر تم کامیاب ہو گئے پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اور اگر تمہیں ناکامی ہوئی تو تمہیں بھاگنے میں سہولت ہوگی، عورتوں بچوں کی وجہ سے تمہارے پاؤں میں بیڑیاں پڑی رہیں گی، لہٰذا ہم بھاگ کے جان بچا کے عورتوں تک جا سکیں گے. مالک بن عوف جو تھا وہ نہیں مانا کہ اللہ کا سوال ہی پڑھیں. بعد لکھتے ہیں کہ آپس میں جھگڑا بھی ہوا ان دونوں کا. بہرحال طے یہی ہوا کہ جی ساتھ چلیں گے. اب درید بھی ساتھ تھا چونکہ. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع مل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لشکر تیار فرمایا اور لشکر یہاں سے روانہ ہوا. اور آپ کے سامنے یہ کل بات آئی تھی، کل ہی غالباً جب میں فتح مکہ کے حوالے سے آپ سے عرض کیا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کا لشکر تھا. بہت بھی اتنی تعداد نہیں تھی اس وقت کبھی بھی، اور الحمدللہ مکہ فتح ہوا. اب جب یہاں جانے کا وقت آیا حنین کی طرف، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے غزوہ حنین کا، حنین کی طرف جانے کا ذکر آیا تو 10,000 وہ جو فتح مکہ میں شامل تھے وہاں سے آئے تھے مدینے میں، اور 2,000 مزید جو نئے ایمان لانے والے ابھی بھی تازہ ایمان لائے، مکے کے باشندے زیادہ تر ابھی چند دن ہوئے ایمان لائے، وہ ان کے ایمان میں بھی پختگی نہیں ہے، ابھی صرف کلمہ پڑھ کے اور وقتی طور پر ایمان لائے. تو تقریباً 12,000 لشکر ہو گیا مسلمانوں. اب جب مسلمان روانہ ہوئے، یہاں کسی کی زبان سے یہ نکلا، قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہیں بڑا تعجب ہوا اپنی کثرت پہ، تم بڑا فخر کر رہے تھے الحمدللہ آج تو ہم اتنے زیادہ ہیں، آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے. خاص طور پر جو نئے مسلمان ابتدائی، ان کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا. اب ظاہری بات ہے اللہ جل شانہ کی ذات سے وقتی طور پر نظر ہٹ گئی نا، نظر آ گئی اسباب پر کہ جی 12,000 لشکر ہے، ہم نے تو 313 لشکر تھا اسے شکست دی. حالانکہ قرآن نے بھی کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وہ مٹھی اگرچہ آپ نے اچھالی تھی، پہنچانے والی تو اللہ کی ذات ہے. تو اس قسم کے جملے بعض مسلمان کی زبان سے نکلے، لشکر روانہ ہو گیا. یہ بڑے جنگجو آدمی تھے، انہوں نے ایک بہت ہی خطرناک پلاننگ کی، جیسی صورتحال سے اب تک مسلمانوں کو کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا. انہوں نے اوتاس کے نزدیک ایک جگہ اوتاس کراس کر کے، حنین نامی جگہ کے قریب ہی، ان کے پاس تیر انداز بہت تھے، ہزاروں کی تعداد میں، 20,000 تعداد تھی، ہزاروں تیر انداز. انہوں نے اپنے تیر اندازوں کو کمین گاہیں، چھپنے کی جو جگہیں، مختلف پوائنٹ تھے، پہاڑی علاقہ تھا، درہ تھا بیچ میں سے گزرتا ہے، یہ طائف اور مکے کے درمیانی علاقے کی بات ہے، طائف بھی کوئی بہت دور نہیں، پہاڑی علاقہ. انہوں نے اپنے بندوں کو جگہ جگہ چھپا دیا، اور یہ ان کی پلاننگ یہ کی کہ جو ہی مسلمان اس درے سے گزریں گے دو پہاڑوں کے درمیان، جو ہمارے چھپے ہوئے بندے ہیں، بیک وقت ہزاروں آدمی تیر اندازی کریں گے، ہزاروں. اب مسلمانوں کے اس وقت توقع، اور باقاعدہ مسلمانوں کو اندازہ ہی نہیں یہ بھی ہوگا. مسلمان چاہ رہے ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچیں گے، حنین تک یا آگے تک پہنچیں گے ان کے مقام تک، وہ پہلے سے چھپ کے بیٹھ گئے. اور یہ بھی درید کی پلاننگ تھی، اس نے اسی بات کا مشورہ دیا تھا. خیر یہ لوگ چھپ کے بیٹھ گئے، اور وہی ہوا جو ان کی پلاننگ تھی. اب مسلمان جب یہاں آئے اس درے کی طرف مڑے، اس راستے میں اوپر سے تیروں کی بارش ہو گئی، اور ایک دو بھی نہیں، سینکڑوں بھی نہیں، ہزاروں، اور بہترین وہ تیر انداز ماہر. اب وہ جو تیروں کی بارش ہوئی، اب مسلمان لشکر میں بھگدڑ مچ، اب کوئی واپس کوئی سیدھا. اور میں نے عرض کیا چونکہ یہ نئے مسلمان ہونے والے بھی تھے، اور بعد اس میں کچھ مشرک بھی شامل تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، مکے کے جب سارے لوگ جا رہے ہیں تو جیسے کھیل تماشا وہ بھی ساتھ لگ گئے. ان میں سے 2-3 کی زبان سے یہ الفاظ بھی نکلے کہ آج محمد کا جادو ختم ہو گیا، نعوذ باللہ. یہ الفاظ دیکھیں سیرت نگار، اس میں آتا ہے کہ صفوان بن امیہ نامی شخص، جو میں نے عرض کیا تھا بعد میں مسلمان ہو، امیہ بن خلف کے بیٹے، یہ مسلمان نہیں تھے. انہوں نے بہرحال اس پہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں اس بات سے زیادہ خوش ہوں کہ ہمارا امیر کوئی مکے کا شخص ہو، بنسبت اس کے کہ ہماری امارت اور سرداری ایک غیر شخص کے پاس، یعنی حوازن کے کسی شخص کے پاس چلی جائے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے پہ پھر بھی خوش ہوں. اس قسم کو اس نے جملہ کہا، اور بڑی باتیں ہوئی. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی بھگدڑ مچی اور واپسی کی طرف مسلمان دوڑے سارے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض نے تو 10-12 اور زیادہ تعداد گلے 90 سے زیادہ تعداد نہیں ہے، 12,000 کا لشکر، صرف 100 سے اندر تعداد. قرآن کے بعد آپ الفاظ پڑھیں، سورہ توبہ کے اندر ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ
فلم تغنی عنکم شیئا، تم نے کہا ہمیں آج کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین باوجود کشادگی کے تم پہ تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم بھاگے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا۔ اب اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئی پھر، اور وہ مدد کی کیا صورت بنی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقامت میں 1% بھی کمی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ڈٹ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کو پکار کے کہا، وہ ایک شعر کے انداز میں بھی آپ وہ آج کل الفاظ سنتے ہیں کہ ان نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں وہ نبی ہوں جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اب یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر، علی مرتضیٰ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور چند صحابہ کے نام آتے ہیں، یہ 10-15 صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز ذرا بلند تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عباس آواز لگاؤ، اور ایک ایک گروہ کو پکارو اور یہ نام لے لے کر پکارو۔ حضرت عباس نے آواز لگائی، اے صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں، اے ہجرت کرنے والوں مہاجرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والوں انصار، سب کا نام لے کے حضرت عباس نے آواز لگائی۔ اب وہ آواز آنی تھی، یہ ہوا۔ دوسرا، یہاں بھی وہی کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی اٹھا کے ان کی طرف پھینکی، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ ادا فرمایا کرتے تھے، شاہت الوجوہ، ان کے چہرے غبار آلود ہوں۔ اور پھر ایک صحابی تو یہ لکھتے ہیں، مجھے ایسا نام ان کے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ موقع تھا، یہی جو کیفیت ہو رہی تھی، کہتے ہیں میں نے آسمان سے جیسے ایک چادر کی طرح کی کوئی چیز آتی ہوئی محسوس کی، وہ ایک آدھ کو ہوئی ہوگی محسوس، اور وہ ہمارے اور کفار کے لشکر کے درمیان آئی، اور ان میں سے جیسے چیونٹیاں نہیں ہوتی، اس قسم کے کوئی چیز نکلی اور کفار کے لشکر میں پھیل گئی۔ یہ قرآن کے وہی الفاظ، ثم انزل اللہ سکینۃ علی رسولہ وانزل جنودا لم تروها، ایسے لشکر اللہ نے بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے۔ اب اللہ کی مدد سامنے آئی، اور اس طریق پر وہ جو چند لمحوں کے اندر کایا پلٹنے لگی تھی، اگلے چند منٹوں کے اندر بالکل دوسری طرف پلٹ گئی۔ اور اس پورے اس کے اندر مسلمان شہداء کی تعداد مختلف لکھی ہے، زیادہ سے زیادہ بعض حضرات نے 7 یا 8 تعداد لکھی ہے مسلمانوں شہیدوں نے، زخمی ہوئے خاصے وہ جب تیروں کی بارش ہوئی۔ اب مسلمانوں نے ان کا پھر تعاقب کیا، اب یہ وہاں سے بھاگے، چونکہ وہ تیر انداز بھی اتر چکے تھے نیچے، اس وقت جو چھپے ہوئے تھے کمین گاہوں پہ تیر اندازی کرتے ہوئے، جب اترے نیچے، ادھر سے مسلمان واپس پلٹے، اللہ کی مدد آئی، اب یہ واپسی کی طرف بھاگے، اور بھاگتے ہوئے کچھ لوگ تو اوتاس کا ایک آتا تھا علاقہ، وہاں پہنچے، اور کچھ طائف تک پہنچ گئے واپس۔ یہ مالک بن عوف طائف چلا گیا، اور درید نامی وہ جو میں نے عرض کیا بوڑھا تھا، اس کو راستے میں ایک صحابی نے جہنم رسید کیا۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب اچھا وہ چونکہ اپنے ساتھ سب لے کر آئے تھے، عورتیں بھی، بچے بھی، مال و اسباب بھی، اور لکھا ہے جانور اور مویشی بھی، تو اس موقع پر لکھا ہے کہ تقریباً 6000 کے قریب قیدی ہوئے، 6000 قیدی، اور تقریباً 24000 اونٹ اور 40000 چھوٹے جانور، بکریاں وغیرہ، اتنی تعداد میں مال غنیمت ہاتھ آیا، اور سونا چاندی وغیرہ اس کے علاوہ، چونکہ سب سمیٹ کر لے آئے تھے اپنا سب کچھ، اسی پہ انہیں سر پکڑ کے کہا تھا کہ یہ کیا تم حماقت کر رہے ہو، اللہ کی طرف سے وہی اتنا مال غنیمت ہاتھ میں آیا۔ اب جب یہ مال غنیمت بھی ہاتھ آیا اور سب کفار بھاگے وہاں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب فرمایا، اور اوتاس پر پہلے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ جی طائف میں جا کر انہوں نے محصور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے طائف کی جانب گئے، پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں ایمان لا چکے تھے پہلے، ان کو بھیجا، انہوں نے محاصرہ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 2-3 مرتبہ باہر آئے، سامنے نکلے، کیونکہ مجھ سے مقابلہ کرنے آئے، کوئی نہیں نکلا۔ اور عبد یالیل، آپ کو یاد ہوگا وہ 3 سردار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے طائف میں، وہ اس وقت ایک عبد یالیل نامی ایک شخص تھا، تو اس نے وہاں سے آواز دے کے کہا، اور واقعتاً ان کی بات صحیح تھی، یہ بڑے چونکہ ہوشیار تھے، انہوں نے جاتے وقت فوری طور پر اندر سارا کھانے پینے کا سامان جمع کر رکھا، مزید کر لیا۔ اس نے آواز دے کے کہا کہ ہمارے پاس کئی سال کھانے پینے کا مال ہے، ہم باہر نکلنے والے نہیں ہیں، تم کھڑے رہو باہر۔ کئی دفعہ مسلمانوں نے کوشش کی، اوپر سے وہ تیر اندازی کرتے تھے، تیر انداز تو تھے بہت، مسلمان پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے، اور اس موقع پر لکھا ہے کہ منجنیق بھی استعمال ہوئی، یہاں باہر سے مسلمانوں نے منجنیق بھی استعمال کی، لیکن ابھی اللہ کا حکم نہیں تھا،
کامیابی کی. 18 دن تقریباً محاصرہ رہا، 17 سے 18 دن. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض میں اوروں کا نام بھی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر پوچھا. اس سے پہلے ایک دو واقعات اور بھی ہوئے، وہ میں عرض نہیں کر رہا تفصیل. انہوں نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ اس وقت لومڑی اپنے بھٹ میں چھپی ہوئی ہے، یعنی اندر ہے، اور ہمیں فی الحال کوئی نقصان نہیں. ہم واپس بھی چلے جائیں گے تو یہ لومڑی جو اندر چھپی ہوئی ہے ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتی. اس قسم کی باتیں بعض صحابہ کی طرف سے ہوئیں. پھر بعض صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، کامیابی کا وعدہ ہے ابھی؟ آپ سے فرمائے نہیں. پھر مشورہ یہ ہوا کہ اس وقت ہمیں واپس چلے جانا چاہیے. واپس پلٹتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا دی، اسی نوعیت کی جیسی طائف کے سفر میں دی تھی کہ اے اللہ، قبیلہ بنی ثقیف اور یہ جو لوگ ہیں ان کو اسلام کی دولت سے نواز. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. اب وہ جو میں اگلا لفظ بول رہا ہوں وہ آپ میں سے بیشتر فوراً سمجھ جائیں گے. مقام جعرانہ، آپ کو یاد آئے گا، ہم جس کو کہتے ہیں نا چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ، ہم نے نام رکھا ہوا ہے جی چھوٹا عمرہ اور بڑا عمرہ. چھوٹا عمرہ مسجد عائشہ سے اور بڑا عمرہ جعرانہ سے. یہ جعرانہ وہ مقام ہے جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنا مال غنیمت جمع ہوا تھا اس کو آپ سے ارشاد فرمایا وہاں مقام جعرانہ میں روک کے رکھو. سارے اس میں قیدی بھی اور دوسرے بھی، مال بھی، مویشی بھی، سب وہاں پر رکے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے. جب محاصرہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور جعرانہ آئے. یہاں آ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا سارا، اس کے بعد لکھا ہے 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں انتظار فرمایا کہ شاید وہ لوگ آئیں کو معافی کرنے کے لیے، یا اتنے قیدی ان کی تو برادری ہے ان کی واپسی کے لیے شاید آئیں. اور یہی وہ موقع ہے قبیلہ بنی سعد، آپ کو یاد ہوگا، جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ، اس قبیلے کے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل تھے. اس وقت بند کر دیں. اس قبیلے کے لوگ بھی اس میں شامل تھے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن حضرت شیماء، بعض کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایمان لے آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واللہ اعلم، یہ بھی آئیں، یہ بھی قیدیوں میں شامل تھیں. اور یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئیں، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ، میں ان کی رضائی بہن. خیر لوگوں نہیں مانا. خیر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھائی انہوں نے کہا میں آپ کی رضائی بہن شیماء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی نشانی ہے؟ یعنی اس کی تصدیق کتابوں میں لکھا ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ پہ واللہ عالم وہ نشان دکھایا کہ آپ نے بچپن میں یہاں کاٹا تھا. وہ کیا محبت بھری الفاظ ہوں گے. اس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا، بہت اکرام کیا، میری بہن، اور کہنے لگی جو تم مطالبہ کرو میں پورا کرنے کو تیار، مانگو کیا مانگو. انہوں نے کہا اپنے قبیلے کے لوگ، آپ سے ارشاد فرمایا ان کے قبیلے کے سارے لوگ آزاد، مزید کچھ مطالبہ ہو تو وہ بھی کرو. بہت اکرام کیا اپنی بہن کا. بہن ہے شیماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان لے آئی تھی، ایک مشہور قول یہی. اچھا یہ جب آپ سے تقسیم فرما چکے، یہ ہوا حضرت شیماء کا واقعہ. 10 دن کے بعد وہ لوگ آ گئے طائف سے، ان کے بڑے بڑے سردار، 10-12 سردار آئے اور آ کر کہنے لگے جی کہ، اور انہوں نے بیشتر نے یہ کہا کہ جی ہم ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، اور اب ہم آپ سے اپنے قیدیوں کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھی میں نے 10 دن انتظار کیا اور اب میں یہ تقسیم کر چکا ہوں، قیدی بھی مال و دولت بھی. تم یہ بتاؤ کہ تمہیں قیدیوں کا مطالبہ ہے یا مال و دولت؟ انہوں نے کہا جی مال و دولت سے ہمیں سروکار نہیں، ہمیں تو جو ہمارے افراد ہیں، قیدی ہیں، بس عورتیں ہیں، ان کا مطالبہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان برادری میں جو تقسیمی میں آئے تھے مال غنیمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو اپنے سارے قیدی ابھی آزاد کر دیے. اور اس سے پہلے آتی ہے تفصیل، یہ انہوں نے آ کر بڑی لمبی تقریریں بھی کی، پہلے ایمان بھی لے آئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر باہر آئے، انہوں نے بھی تقریریں کی بہت اپنے قیدیوں کے حوالے سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو ان کے قیدیوں کو آزاد کر دیا ہے، باقی جن جن کے پاس ان کے قیدی ہیں تمہیں اختیار ہے، اب تم مالک ہو، اگر چاہو تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دو، اور اگر تمہیں کوئی حرج ہے تو ان کا نقصان میں پورا کرنے کو بھی تیار. سارے صحابہ ظاہری بات ہے وہ جو جان چھڑکنے کو تیار ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے سب قیدیوں کو آزاد. میں نے عرض کیا 1-2 نہیں ہیں، ہزاروں، تقریباً 6000 تعداد لکھی ہے. سارے کے ساری قیدی آزاد کر دیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر.
وہ قیدی آزاد ہوئے لیکن مال و دولت کو انہوں نے مطالبہ نہیں کیا تھا، یہ واپس چلے گئے۔ اور اس کے بعد میں آتا ہے کہ مالک بن عوف جو ان کے تھے امیر، وہ بھی آئے اور آ کر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جعرانہ میں قیام فرماتے، بعض کا یہ قول ہے۔ یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد ایک دو چیزیں اور ذہن میں رکھ، یہ ہے غزوہ حنین کہلاتا ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ سب قیدیوں کا تبادلہ ہو گیا اور ساری بات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقسیم کر رہے تھے مال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کرتے ہوئے بہت ہی زیادہ اس دن سخاوت، ویسے ہی آپ ایک تو مال اتنا تھا، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب، شاید آپ نے کہیں سنا ہو، وہ جو قرآن میں 8 مصارف ہے نا زکوٰۃ کے، صدقات کے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب، یعنی ایسے لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کے دلوں کو تھوڑا سا اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، مضبوط رکھنے کے لیے، ان کے لیے مالی امداد دینا، ان کو اسی وجہ سے زکوٰۃ صدقات دینا بھی ان کے لیے جائز و گنجائش قرآن نے ذکر کیا، مصرف ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تالیف قلب کے لیے جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، مکے کے، عرب کے لوگ، قریش کے جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ان کو اسلام سے جوڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بہت زیادہ مال خرچ کیا۔ اب یہاں لکھا ہے کہ بعض انصار صحابہ، وہ انصار جو کبھی اوس و خزرج کہلاتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو سارے انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا اللہ نے مقام دیا، ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں بھی ساتھ آئے، حنین میں بھی ساتھ آئے۔ ان میں سے بعض کے دلوں میں یہ بات آئی کہ اوہو، یہ تو آپ مال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا اپنی برادری میں تقسیم کریں، سارے قریش کے لوگ ہیں، ابھی ایمان لائے ہیں، سارے مال و دولت لے گئے، ہم جو اتنے سالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ہمیں ملا ہے تو ان کے مقابلے میں کم۔ کبار صحابہ کے ذہنوں میں تو نہیں آیا، بعض کے ذہنوں میں آ گئی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعد ابن معاذ یا غالباً دوسرے سعد ابن عبادہ، سعد ابن معاذ اس سے پہلے شہید ہو چکے ہیں، سعد ابن عبادہ رضی اللہ، وہ آئے، انصار کے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چند نوجوانوں کے دلوں میں بات ہے لیکن ہمارے دل میں کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انصار کو جمع، صرف انصار آئے، سارے انصار کو جمع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے، بڑی طویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ ہیں، اور میں ایک دو جملے عرض کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انصار، تم وہ لوگ ہو کہ جب سب نے، یعنی انہی لوگوں نے، برادری والوں نے مجھے نکالنے پہ مجبور کر دیا، تمہیں اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا کہ تم نے میرے یعنی ضیافت کی اور سارے یہاں لوگوں کو ٹھہرایا، ساری بات کی، لیکن دوسری طرف تم پر بھی جو اللہ کا احسان ہے وہ بھی سوچو۔ جب تک تم ایمان نہیں لائے تھے تم اوس و خزرج کے لوگ تھے، بت پرستی تمہارے اندر تھی، شرک تھی، ذرا ذرا سی بات پہ جھگڑتے تھے، اور میں نے عرض کیا تھا جنگ بعاث 100 سال سے تمہارے یہاں وہ جنگیں چل رہی تھی، تم پر اللہ نے اتنا بڑا انعام کیا، ایمان سے نوازا، ساری باتیں ہوئی بخیر، ان کے سارا دل مطمئن ہوا۔ آخری جملے جو آپ سے ارشاد فرمائے تو سیرت نگار لکھتے ہیں تقریباً ہر کتاب میں کہ انصار دھاڑے مار مار کے رو پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انصار، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ جب لوگ یہاں سے واپس جائیں تو یہ تو اپنے ساتھ مال مویشی ڈنگر لے کر جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو؟ تو اس پہ صحابہ کی گھچکیاں بن گئی اور لکھا ہے داڑیاں ان کے خون سے، آنسوؤں سے تر گئی، کیا لگے یار سے ہم راضی ہیں، اور ہمارے دل میں بالکل نہیں تھا۔ یہ چند صحابہ نوجوان تھے اور سب کے دل الحمدللہ صاف ہو چکے۔ آپ نے فرمایا مال و دولت کی کیا حیثیت؟ پھر سمجھایا انہیں کہ میں نے اس لیے دیا ہے، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ہم واپس چلے جائیں گے، یہ چلو مال کی وجہ سے ہی کو تھوڑا سا اسلام پر، جب اسلام میں آئیں گے، چند دن عمل کریں گے، مسلمانوں کا کردار دیکھیں گے، پھر ایمان کی پختگی بھی دل میں آئے گی۔ تو یہ ساری بات ہوئی وہاں جب آپ روانہ ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور یہ وہ موقع ہے جس پہ ہم بڑا عمرہ کہتے ہیں کہ جعرانہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، اور احرام باندھ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین سے واپسی میں عمرہ ادا فرمایا۔ عمرہ ادا فرمانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے تو حضرت عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر امیر مقرر کیا نمازیں وغیرہ، اور دین کی تعلیم کے لیے حضرت معاذ بن جبل، ابھی یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کی، یمن تو بعد ان کو یہاں پر مقرر کیا۔ اس موقع پر سن 8 ہجری فتح مکہ کے بعد اب غزوہ طائف بھی ہو گیا، اس کو غزوہ اوطاس بھی کہتے ہیں، غزوہ حنین بھی کہتے ہیں۔ غزوہ طائف میں صرف محاصرہ ہوا تھا، لڑائی کی نوبت نہیں آئی، اور بعد میں وہ لوگ خود ہی آ کر پھر ایمان لے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے واپس تشریف لے گئے
مکہ مکرمہ. تو یہ سن 8 ہجری تک کے واقعات ہو گئے الحمدللہ. 9 ہجری کے واقعے کی میں آج آغاز تھوڑا سا بتلا دیتا ہوں. آج عصر کے بعد بھی انشاءاللہ تھوڑا سا کر لیں گے، اور کل کوشش کرتے ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا عصر کے بعد مجھے ایک مصروفیت ہے، تو کل ظہر کے بعد کوشش کریں گے اس کو ہم مکمل کر لیں. اللہ کروائے گا، ہم نے کیا کرنا انشاءاللہ. تو 9 ہجری میں ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، جو اگلی بات آ جائے گی تفصیل، کہ 9 ہجری کے اندر یہ مطلب ہر دفعہ میں کہتا ہوں کہ 8 ہجری کے صرف یہی واقعات ہیں، اس کے علاوہ بے شمار ہیں، اور ہو سکتا ہے اللہ معاف فرمائے کہ وہ بہت اہم چیز میں نے چھوڑ دی ہو. جیسے کل وہ بزرگ بیٹھے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات میرے سامنے رکھی، اور واقعتاً میں آپ سے نہیں عرض کر سکا کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اذان دینا، اور یہ جو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دی تھی نا، بعض کہتے ہیں یہ اذان دی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا عمرہ قضا سن 7 ہجری میں، اور عمرہ قضا پہ جب اذان دی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس وقت بعض مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے یہ کہا تھا، اس میں عکرمہ بن ابی جہل بھی تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ شکر ہے آج میرا باپ زندہ نہیں تھا، ورنہ اسے یہ دن دیکھنے کو ملتا کہ یہاں بیت اللہ کو اس پر توحید کی الفاظ گونج رہی ہے، میرا باپ شکر ہے زندہ نہیں تھا. وہ اس کو خوش قسمتی سمجھ رہے تھے، حالانکہ ان کی بدقسمتی کہ اس دور کے آنے سے پہلے ہی 2 دنیا سے رخصت ہو گیا. تو یہ ساری باتیں ہوئیں. ایک چیز یہاں میں اور عرض کر دیتا ہوں کہ فتح مکہ کے موقع پر چند لوگ ایسے تھے، 9 افراد ہیں، نام اب مجھے بھی مکمل یاد نہیں سب کے، 9 افراد ایسے تھے جن کے بارے میں آپ سے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کو کوئی پناہ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. بلکہ بعض روایت میں آپ سے فرمایا تھا اگر یہ بیت اللہ کے پردے میں بھی گھس جائے نا، ان کو وہاں بھی قتل کیا جائے. چنانچہ ایک شخص کے بارے میں آیا کہ وہ بیت اللہ کے پردے میں گھس گیا، بدترین دشمن تھا. ایک صحابی نے آ کے یہ بات عرض کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس کو وہیں قتل کر. اسی میں عکرمہ بن ابی جہل بھی تھے، یہ یہاں سے بھاگ کر چلے گئے تھے، باہر کشتی میں بیٹھ کے نکل چکے تھے. عکرمہ بن ابی جہل، ان کی بیوی وہ ایمان لے آئیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر درخواست کی کہ میرے شوہر عکرمہ کو بھی امان دی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو اس کو بھی امان. میں عرض کر رہا ہوں 9 تھے، جن میں سے 5 کے بارے میں آتا ہے وہ تو ایمان ہی لے آئے بعد، صرف 4 ایسے تھے کہ جن کو پھر ختم کر دیا گیا. تو یہ عکرمہ بن ابی جہل جا چکے تھے، بیوی ان کی گئیں وہاں، یہ کشتی کے سفر میں جا چکے تھے، اور پہلے بھی 1-2 دفعہ آپ کے سامنے واقعہ آیا ہے. یہ کشتی کے سفر میں تھے تو آگے جا کر کشتی ان کی کسی بھنور میں پھنس گئی، جیسے وہ بھنور آ جاتا ہے طوفان سمندر میں. اب وہاں یہ سارے لوگ تھے مشرک، ان سب نے پکارنا شروع کر دیا یا لات یا منات عزا نعوذ باللہ بتوں کے نام پہ. وہ جو ملاح تھا ناخدا کشتی چلانے والا، وہ پکارنے لگا، کہنے لگا جناب یہ لات منات یہاں کام نہیں آئیں گے، حالانکہ خود بھی مشرک. انہوں نے کہا پھر کیا کام آئیں گے؟ کہنے لگے اب تو ایک ہی ہستی بچانے والی ہے، وہ اوپر والے کو پکارو. اس میں حضرت عکرمہ، اب تو حضرت عکرمہ ہیں، یہ اس کشتی میں سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان چھڑا کر بھاگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے دل نے ایک دم کہا کہ اوہو، یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا ہے ہمارا. وہ بھی تو یہ کہتے ہیں کہ اوپر والے کو پکارو، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بچا کوئی نہیں سکتا، اوپر والا ہی بچائے گا. کہتے ہیں میں نے وہیں عہد کی کہ اگر مجھے اوپر والے نے یہاں سے جان چھٹ گئی تو میں ابھی واپس جاؤں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان لے آؤں گا. خیر وہ بھنور سے نکل آئی، ابھی ساحل قریب تھا، واپس کشتی واپس آئی تو دیکھا کہ ان کی بیوی کھڑی ہوئی، اور بیوی کو دیکھ کر پہلے تو خیال ان کے ذہن میں پھر نیگیٹو آیا. انہوں نے کہا دیکھو انہوں نے عورتوں کو بھی نہیں بخشا، اور وہ جان چھڑا کے یہاں پر بھاگتی ہوئی آئی اپنی جان بچا کے. اور یوں جب وہ آیا تو بیوی نے کہا کہ میں تمہارے لیے امان لائی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور بعض کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ مبارک بھی دیا تھا، وہ بھی دکھایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امان ہے، تم آؤ. پھر حضرت عکرمہ آئے. اب وہ عکرمہ بن ابی جہل نہیں ہیں، عکرمہ بن ابی جہل تو ابھی بھی کہلائیں گے، لیکن اب وہ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح یہ ایمان لائے. اسی موقع کے اوپر وہ بھی واقعہ آتا ہے کہ حضرت عدی ابن حاتم تائی کا جو تھا قبیلہ، وہاں کے واقعات بھی ہیں، لیکن وہ سرایہ ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سریہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیج دیں. غزوات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لائے. اب جب مدینہ واپس تشریف لائے تو یہاں جہاں عرب کی سرحدیں ملتی ہیں شام کے علاقے میں، اس خطے میں عرب کے عیسائیوں کی بہت بڑی آبادیاں تھیں شام کے سرحدی علاقوں میں. اب عیسائی بڑے خائف تھے، چونکہ یہود سے بھی ایک طرح سے جان چھوٹ گئی، مشرکین بھی وہ پیچ و تاب کھا رہے ہیں کہ مسلمانوں کس طرح جان چھڑائیں، یہ تو کل کو ہمارے بھی پیچھے لگیں گے.
اب انہوں نے پلاننگ یہ کی، چونکہ اس دور میں سن 9 ہجری کے اندر آتا ہے کہ عرب میں خشک سالی بہت تھی، ہوتی رہتی تھی، بارشیں نہیں ہو رہی، خشک سالی، ظاہر خشک سالی ہے تو لوگ اپنے سارے ادھر ادھر کے کام چھوڑ دیتے تھے، سکت نہیں ہوتی تھی سفر کرنے کی، کھانے پینے کو نہیں ہے، چارہ ہی نہیں ہے جانوروں کو۔ ان عیسائیوں نے پیغام بھجوائے ہرقل کو، روم کے بادشاہ، وہ بھی عیسائی جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھی بھیجا تھا، والا نامہ آپ کے سامنے۔ انہوں نے پیغام یہ بھجوایا جھوٹا، انہوں نے کہا کہ جی ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اب اس وقت عرب میں حالات بھی بڑے ویسے ہیں، بہترین موقع ہے تم لے کر آؤ ادھر، عیسائی ہم موجود ہیں، باہر سے تم لشکر بھیجو، ہم ابھی حملہ کر کے اور اسلام کا خاتمہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی افراد تھے جاسوس کے طور پہ جائے گا، انہوں نے اطلاع دی کہ جی اس طرح وہ جو روم کا ہے بادشاہ ہرقل، اور لکھا ہے ہرقل نے 1 سال کی ایڈوانس فوجیوں کو تنخواہیں بھی دے دی تھی کہ جی سال کی ایڈوانس تنخواہیں بھی لے لو اور چلو وہاں، فکر نہ کرو، وہاں جا کے لڑنا ہے، اور تقریباً 1 لاکھ سے اوپر، بعض 2 لاکھ بھی لکھتے ہیں، اتنا بڑا لشکر لے کر وہاں سے روانہ ہوا عرب کے خطے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر سارے صحابہ کو جمع کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یہ وہ وقت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام، ایک تو یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی نہیں رکے گا، سب چلیں گے، کسی نے نہیں رکنا، اسے کہتے ہیں نفیر عام، عمومی حکم۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اپنائی تھی، یہ غزوہ اور غزوات میں ہمارے سامنے آیا، خاص طور پر یہ فتح مکہ میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ رکھتے تھے کہاں جانا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان کیا کہ بھئی ہم نے تبوک جانا ہے، وہ اتنا دور، تقریباً 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینے سے، بہت طویل، ابھی بھی وہ غالباً عرب کا ایک سرحدی علاقہ ہے، وہاں ہم نے جانا ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ انتہائی مسد غربت کی حالت ہے، چونکہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہے، اور ادھر کھجور پکنے کا موسم بالکل تیار، مدینے میں ساری معیشت کا انحصار ہی کھجوروں پر ہے۔ تو یہ ساری صورتحال، اور یہی وہ موقع ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سامان دیا تھا کہ آپ سب الٹ پلٹ رہے تھے اور دعائیں دے رہے تھے آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، حضرت عمر فاروق گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے، اور سارا وہ واقعات ہوا تھا۔ یہ کہلاتا ہے غزوہ تبوک، سن 9 ہجری۔ اسی 9 ہجری کے اندر پھر حج کی فرضیت ہوئی، اس سے پہلے حج کی فرضیت نہیں ہوئی تھی۔ اس 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنایا اور حج کے لیے بھیجا تھا۔ آئندہ سال سن 10 ہجری میں آپ نے حج فرمایا، وہی حجۃ الوداع کہلاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حج۔ تو 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے بارے میں میں چند باتیں عرض کر دوں گا، اور اس کے بعد پھر حجۃ الوداع کے حوالے سے، پھر حجۃ الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری عمر کے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت جو ہم پڑھتے سنتے ہیں ہمیں اس سے صحیح سچی محبت و عقیدت عطا فرما، اور ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر تعلیم پر کامل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام صحابہ اکرام، اہل بیت اور تمام صحابہ سے ہم سب کو سچی محبت، سچی عقیدت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔